ہم کہیں گے واعظین کے واعظ سے لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے، یا لوگوں کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ایسے ہی کہ لوگ باتیں سن کے، واعظین کے واعظ و نصیحت کو سن کر پھر توبہ کے در کی طرف نہیں جاتے، اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وعظ و تبلیغ کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ عبادت، جی عبادت میں اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر خلوص ہو۔ خلوص، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے واعظین ہیں جی عمومی اعتبار سے، جی ان کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے واعظین ہیں جی علماء کرام کو چھوڑ کر جی جمعہ کے بیانات جہاں ہوتے ہیں جی ان میں اکثر وہی ہوتے ہیں جو علماء نہیں ہوتے ہیں، جی یعنی مستند علماء نہیں ہوتے، نہیں ہوتی، ان کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا ہے۔ جب مضبوط علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ غیر مستند باتیں ہوتی ہیں، جی یا تو وہ ان میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہے۔ خلاف شرع ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب شریعت کے خلاف بات ہوگی تو اس میں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ علم مضبوط ہونا چاہیے، علم مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بے شک، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بغیر ایک واعظ کا کام چل ہی نہیں سکتا، بالکل، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جی اگر ہمارے واعظین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو اور تقوی ان کی زندگی میں نہ ہو جی تو جو ان کا وعظ ہوگا وہ بے اثر جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عمومی اعتبار سے وہی واعظین ہوتے ہیں جو خود عمل سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ خالی، اس پر علامہ اقبال نے ایک بہت عمدہ ایک شعر کہا ہے، جی ان کے کچھ اشعار ہیں اس پر: بیدار ہو دل جس کی فغانی سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایا۔ ماشاء اللہ، یعنی جن کے آہو فغاں سے، جن کے رونے سے یہاں کشمیریوں کے دل بدل جاتے، جی ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا، جی کشمیر ان واعظین سے خالی ہے۔ جی بالکل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے واعظین جو یہاں پر ہمارے کشمیر میں واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، یعنی اجتماعات میں، چاہے کوئی بھی اجتماع ہو، عمومی ہو یا کوئی انفرادی دعوت ہو، اجتماعی ہو یا جمعہ کا بیان ہو، اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے قلوب بدل جائے، وہ اللہ کی طرف ان کا رخ ہو جائے، مائل ہو جائے، ہاں، دنیا سے وہ بے رغبت ہو جائے، جی ان کے اندر زہد و تقوی پیدا ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی ہونا چاہیے۔ بیان سے پہلے ایسا لازم ہونا چاہیے کہ آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ ہم اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اے اللہ مجھے یہ بیان کرنا ہے۔ اس پر آپ وہ اثر ڈالیے کہ لوگوں کے قلوب بدل جائے، جی ان کے دل بدل جائے، ان کی زندگیوں کے رخ بدل جائے۔ اس وقت ان کی دوڑ دنیا کی طرف ہے، جی اس بیان کے بعد ان کی دوڑ وہ جنت کی طرف ہو۔ بالکل، یعنی اللہ سے رو رو کے مانگنا، رو رو کے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دعوت تبلیغ کے ایک بزرگ ہے حضرت مولانا عمر پالن پوری، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیان سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ رو رو کے اللہ سے یہی دعائیں کیا کرتے تھے: اے اللہ میرا یہ بیان کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں بیان کروں اس سے لوگوں کی زندگیوں کے رخ بدل جائے۔ ایسا ہونا چاہیے، یعنی بیان سے پہلے ہمارے جو واعظین ہیں ان کو رو رو کے اللہ سے مانگنا، تڑپ کے مانگنا، دل سے مانگنا، پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ سے رو رو کے مانگنا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم بیان شروع کریں گے اس سے پہلے یہ نیت چیک کرنی ہے کہ میں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں۔ ہاں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس بیان سے جو میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ میں اللہ کا پیغام، دین کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میرا فائدہ یہ ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں دین کا پیغام آگے پہنچا رہا ہوں، میرے لیے
میرے اس بیان سے اگر ایک بندہ بھی دین کی طرف آ گیا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ نیت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ میری شہرت ہو جائے، میرے نام کے چرچے ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا مجھے چاہیے. آپ کی بات پہ ایک بہترین سی حدیث یاد آئی جو ہم نے علم حدیث میں پڑھی. وہ ہے کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منصب جو سنبھالیں گے وہ نادان اور کم علم والے، علم نہ رکھنے والے جاہل لوگ سنبھال لیں گے. یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں واعظین ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں، علم نہیں ہے، نہ علم تفسیر ہے نہ علم کسی، ہم کہیں گے جتنے بھی علوم ہیں انہیں کسی علوم کا معلوم نہیں، بلکہ 2-4 اردو کی کتاب پڑھ کے ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں ہمارے کشمیر کی بات ہے، لگتا ہے شاید بڑا عالم ہے. بالکل. تو مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ علم سے کوڑا ہے، خالی ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو وہ بہترین حدیث مجھے یاد ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصب جو سنبھالیں گے وہ نادان اور کم علم والے یا علم نہ رکھنے والے سنبھالیں. صحیح بات. یہ بہترین بات. اب میں نے بات عرض کی اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ علم مضبوط ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. بے شک. تیسری بات یہ ہے کہ بیان سے پہلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا. بالکل. چوتھی بات یہ کہ بیان سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ نکالنا. 100 روپیہ 50 روپیہ، اس نیت سے اے اللہ میرا یہ بیان کہیں ضائع نہ ہو جائے. جب یہ 4 کام ہو جائیں گی نا، اس کے بعد آپ دیکھو گے انشاءاللہ الرحمن آپ کا جو بیان ہوگا یا میرا بیان ہوگا، جو کوئی بھی خطیب ہوگا اس کا بیان ضائع نہیں ہو جائے گا.